إلا الله حسبي ربي جل الله. قیامت تک کوئی غوث ولی قطب ابدال امام حسین کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو امام حسین اپنے ساتھیوں کی مدد کر کے ان کی جان کیوں نہیں بچا لی؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے والد ہیں علی مرتضیٰ. تم کہتے ہو کہ علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے. جب خانوادہ اہل بیت پر کربلا میں یہ مشکل لمحات گزر رہے تھے تو مشکل کشا نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ فاطمہ زہرا نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ اور تو اور رسول پاک صاحب لولاک سے تم ہر وقت مدد مانگتے ہو. نبی کریم رؤوف الرحیم نے کیوں نہیں بچایا امام حسین کو؟ کیوں نہیں حسین اور حسینیوں کی جان نبی نے بچائی؟ تو اب یہ گمراہ بددین کہتے ہیں کہ جب نبی علی فاطمہ اور حسین اپنے لاڈلوں کی مدد نہیں کر سکے تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے دوستو، ابھی لوگوں نے امتحان کی منزل کا سبق سمجھا ہی نہیں. امتحان کی منزل کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے بچانا، ایک ہے بچا نہ پانا. حقیقت یہ ہے، ایک اسکول کا پرنسپل ہے، اس کا بچہ خود اس کے پاس اس کی اسکول میں پڑھتا ہے. وہ اسکول میں بھی پڑھاتا ہے، گھر میں بھی پڑھاتا ہے. اب پڑھاتے ہوئے اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے میرا بچہ امتحان میں سب سے زیادہ کامیاب. ساری کوششیں کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد جب امتحان گاہ میں اس کا بچہ سامنے ہے، امتحان کا پرچہ دے رہا ہے، اور اگر وہ وہاں کسی جگہ اٹک جائے تو پرنسپل وہاں پہنچ کے دیکھتا تو ہے کہ میرا بچہ، میرا لاڈلا پرچہ صحیح جواب نہیں لکھ پا رہا، پرچہ حل نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اخلاق مند ہے، دیانتدار ہے، وہ اپنے بچے کی وہاں مدد نہیں کرتا. اس لیے کہ آج مدد کرنے کا وقت نہیں ہے، آج تو بچے کے امتحان لینے کا وقت ہے. وہ دیکھتا رہتا ہے، جانتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. اگر وہ بتا بھی دے، پرنسپل ہے، کون اس کو روکے گا؟ لیکن اس کے باوجود وہ دیانتدار ٹیچر رکتا ہے، نہیں بتاتا. اب اس کے نہ بتانے کو دیکھ کر کوئی یہ کہے یہ کیسا پرنسپل ہے، اپنے بچے کے مشکل وقت میں مدد نہیں کر رہا، حساب نہیں سکھا رہا، جواب نہیں بتا رہا، یہ تو جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا. اگر کوئی ایسا کہے تو کہنے والا یہی کہے گا کہ گھر پر تربیت کرنے کا انداز، سکھانے کا انداز اور ہوتا ہے، اور امتحان گاہ میں امتحان لینے کا انداز اور ہوتا ہے. مسجد نبوی میں تربیت دینی تھی تو سجدے میں حسنین پشت رسول پہ آویں تو نبی اپنا سجدہ طویل کرتے. امام حسن یہ شہزادے رکوع کی حالت میں پیر کے قریب آویں تو نبی اپنے پیروں کو کشادہ کر دے، شہزادے کو گزرنے کی جگہ دے دے. شہزادے اگر گھر میں کسی وجہ سے روئیں، نبی بے قرار ہو کر شہزادی فاطمہ کے گھر پہ آئیں، کہیں بیٹی فاطمہ بچوں کو تسلی دو، انہیں چپ کراؤ، ان کے رونے سے خاطر اقدس پہ ملال آتا. جب تربیت کی باری تھی جنت سے جوڑے منگا منگا کے پہنائے تھے، اب امتحان کی باری ہے تو دیانتدار ممتحن وہی ہوتا ہے کہ امتحان کے وقت وہ یہی کہے. کیا کہے؟ وہ جو نبی نے ہر وقت کہا. پوری تاریخ اسلام پڑھ جاؤ، پوری احادیث طیبات پڑھ جاؤ. میں نے ابھی تفصیل سے 20 روایتیں بیان کی جس میں آقا کریم نے شہادت حسین کا ذکر کیا، لیکن پوری تاریخ اسلام میں ایک جملہ آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے نبی نے کبھی یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ یہ امتحان نہ ہو، اے اللہ حسین سے یہ شہادت کا معاملہ اٹھا دے، اے اللہ یہ دردناک مناظر اس کے ساتھ نہ ہو.
نبی نے کبھی دعا نہیں کی، بلکہ جب بھی دعا کی تو یہی کی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ نبی، علی، فاطمہ، دیگر خاندان کے بزرگ یہ تو حسنین کی ایسی تربیت کر رہے تھے کہ جب اسلام پر وقت پڑے تو آج نانا کے کاندھے پر بیٹھ کر، نانا کے زلفوں کو تھام کر اگر اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں تو جب وقت پڑے تو یہ پوری ملت اسلامیہ کو اپنی قربانیوں کے ذریعے سنبھالا دے۔ یہ ہے کہ صبر و اجر عطا فرمانے کی دعا کی۔ ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا دعا نہیں، صرف آسمان کی طرف سر اٹھا لیتی تو جو چاہتی ہو جاتا۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کتنے با کرامت تھے، سینکڑوں کرامتیں علی مرتضیٰ کی، خود حسنین کریمین کی ہزاروں کرامتیں ہیں، تاریخ اٹھا کے پڑھیں۔ جب جو کہا ہو گیا، جو کہا ہو گیا، کچھ نہیں بھی کہا، سوکھے درخت کے پاس جا کے وضو کر لیا، ان کے دہنے اقدس کی کلی کا پانی گیا تو وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ سوکھا ہوا درخت کھانے کو نہیں، شاداب ہی نہیں ہوا، اس کی پتیوں کو فوراً ہلایا تو پکی پکی کھجوریں گرنے لگی۔ جب جو کہا ہو گیا، یہ حسنین کی زبان میں تاثیر۔ لیکن کمال یہ ہے نہ نبی نے دعا کی کہ یہ امتحان نہ ہو، نہ علی نے دعا کی، نہ فاطمہ نے دعا کی، نہ امام حسین نے کبھی دعا کی۔ انہوں نے بھی تو اپنے بچوں کو سب کو بتا دیا تھا، بچہ بچہ گردن کٹا کر اسلام کی خدمت کے لیے تو تیار تھا، اس امتحان سے بچنے کے لیے کسی نے دعا نہیں کی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حسین تو اپنے 6 ماہ کے ننھے شہزادے علی اصغر کو نہ بچا سکے، اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کو نہ بچا سکے، حضرت امام قاسم کو نہ بچا سکے، حضرت عباس علمدار کی مدد نہ کر سکے، میاں امام حسین کربلا میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچانے نہیں گئے تھے، ہم اپنے سارے پیاروں کی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے، اور الحمدللہ امام حسین اس میں کامیاب ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ ایسا کیسے ہوا، ایسے کیسے ہوا، جان تو چلی گئی، انہوں نے کسی کی مدد نہ کی۔ میں کہتا ہوں میدان کربلا میں جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے فوراً فیصلہ کر دیا، جنگ شروع ہونے سے پہلے، کہ میں جنتی ہوں اور جنت کا مالک ہوں، اس لیے کہ مالک جنت رسول اللہ میرے ہیں، حوض کوثر کے مالک میرے نانا ہیں۔ اور اس کی 3 مثالیں میدان کربلا میں، جس دن 10ویں محرم کو یہ جنگ ہوئی، ہوا یہ کہ صبح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب جنگ کا ہنگام قریب ہے، سارے خیمے قریب قریب لگا دو، خیمے کی تنابیں ایک دوسرے میں پھنسا دو تاکہ کوئی باہر کی طرف سے نہ آئے، ہم لڑ رہے ہوں اور اہل بیت کی خواتین اندر ہوں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ خیموں کو قریب قریب جوڑ دیا، خیموں کے پچھلے حصوں میں باہر سے گڑھا کھدوایا، اس میں لکڑی ڈلوائی، لکڑی ڈلوا کے اس میں آگ لگا دی۔ جیسے ہی آگ لگائی اور وہاں کوفی لشکر سے ایک شخص دوڑتا ہوا اونٹ گھوڑے پر ڈنڈناتا ہوا آیا، اور معاذ اللہ اس کے منہ سے ایک بڑی مکروہ بات نکلی۔ اس نے شرارت میں یہ کہہ دیا کہ حسین، جہنم میں جلنے سے پہلے تم نے دنیا ہی میں آگ جلا لی۔ جیسے ہی امام حسین کے گوش مبارک میں یہ بات پہنچی، امام حسین نے یہ کہا، اے اللہ اس پر آگ مسلط کر دے، صرف ایک جملہ، اس پر آگ مسلط کر دے۔ ابھی امام حسین کے زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اچانک اس کا گھوڑا بدکا، اچھلا اور ایسا
ترازو ہوا ایسا بے قرار ہو کے بھاگا کہ اسے گھوڑے پہ بیٹھنا نصیب نہ ہوا، یہ اچھل کے گرا بھی تو بیچ میدان میں نہیں، اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا۔ پورے میدان کربلا میں وہ گھوڑا اپنے اس سوار کو لے کے دوڑ رہا تھا، بہت سارے اس کے ساتھی اس گھوڑے کو چمکارتے ہوئے، اس کو سہلاتے ہوئے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن گھوڑا تھا کہ الف تھا، اور دوڑتے دوڑتے یہاں تک کہ وہ خیموں کے پیچھے کی طرف آیا، اور جس آگ کے بارے میں اس نے طنز کیا تھا وہاں پہنچتے ہی گھوڑے نے ایک چھلانگ لگائی، وہاں رکاب سے اس کا پیر نکلا اور اسی آگ میں جل کے بھسم ہو گیا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور جنگ کا فیصلہ امام حسین کے حق میں ہو گیا کہ حسین اعظم نے جو کہا اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ کہتے ہو کہ حسین مجبور تھے، اور آگے بڑھو۔ ایک اور شخص تھا، اس نے میدان کربلا میں جنگ سے پہلے امام حسین کے سامنے آ کر کہا، اے حسین دیکھ رہے ہو یہ فرات ٹھاٹھے مار رہا ہے، نہر فرات کا یہ پانی، اس کا پانی چرند پی رہے ہیں، درند پی رہے ہیں، پرند پی رہے ہیں، اس کا پانی ہر چھوٹے بڑے ہر مذہب ملت کے لوگوں کے لیے عام ہے، لیکن تم لوگوں کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے، تم اس میں سے ایک قطرہ نہیں لے سکتے، تم سب پیاسے ہی اس دنیا سے جاؤ گے۔ امام حسین کو جلال آیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ اس خبیث پر پیاس کو مسلط کر دے۔ ابھی دعائے امام حسین نکلی اور وہ جس گھوڑے پہ تھا وہ گھوڑا بھی الف ہوا، اسے گرا دیا، یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور وہ ایسی کیفیت میں ہوا کہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب بھاگتے 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 حال یہ ہوا کہ وہ گھوڑا اس کے ہاتھ تو نہ آیا، اور یہ پسینہ پسینہ سارے بدن کا پانی پسینے کے ذریعے نکل گیا، اور اس کو اس کے ساتھیوں نے جب پکڑا اور اسے پانی بھی پلانا چاہا، ایک قطرہ پانی بھی اس کے حلق سے نہ اترا، اور وہ پیاس 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 چلاتا ہوا ایڑیاں رگڑ کے مر گیا۔ ایک اور شخص تھا، اس نے بھی اسی طرح معاذ اللہ امام حسین کے بارے میں کہا، حسین آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ ذلت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ امام حسین نے یہی کہا، اللہ تو اس پر ذلت کو مسلط کر دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ابھی پلٹ کے جا ہی رہا تھا، اجابت کا احساس ہوا اور وہ اجابت کے لیے ایک جگہ بیٹھا، اور ابھی اجابت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ کسی زہریلے کیڑے نے اسے کاٹا، اور ایسا کاٹا کہ وہ وہیں زہر سے بلبلا کے اسی گندگی کے اندر سنتا رہا۔ لوگ آ کے بڑی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے ہاتھ پیر سے وہ پٹک رہا تھا کہ اسی اپنی ہی گندگی میں ذلت کی موت مرا۔ بعض راوی ایسے بھی تھے جنہوں نے ان واقعات کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہتھیاروں کو اندر کر کے پیچھے چلے گئے، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں سے ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ یزیدی لشکر کے بہت سارے وہ لوگ تھے، کچھ لوگ کہ جو جنگ میں کسی صورت شریک نہ ہوئے۔ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।